بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج کی ویلاگ میں بھی آلموسٹ میرے دو ٹاپک ہیں. ایک تو عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے. عمران ریاض خان صاحب کا آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ بازیاب ہو گئے اور بخیر و عافیت اس وقت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. اور دوسری خبر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو 21 اکتوبر کا اعلان کر رکھا ہے واپسی کا، وہ واپس آ رہے ہیں. ان کے لیے کس طرح کا شکنجہ تیار کیا جا رہا ہے، ان کی واپسی ایک ٹریپ ہے یا واقعی انہیں کوئی امید لگوائی گئی ہے. اور اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے ان کے اندر کس طرح کی پولیٹکس چل رہی ہے اور ان کے اندر کے حالات کس طرح کے ہو چکے ہیں. کیا میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے یہ ساری سچویشن جو ہے جو مسلم لیگ نون کے اندر کی صورتحال بن چکی ہے، کیا وہ فیوریبل ہو سکتی ہے، اور کیا ان سارے حالات کو سامنے رکھ کے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. آج میں ان دو ٹاپکس پہ کوشش کروں گا کہ جلد 7-8-10 منٹ کے اندر اپنی چیزیں ساری وائنڈ اپ کر سکوں. سب سے پہلے تو عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے نیوز ہے. آپ کو پتہ ہے عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ رات گئے واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. ان کی بازیابی کی خبر جو ہے وہ ڈی پی او سیالکوٹ نے بریک کی ہے. انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے یہ نیوز دی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہیں بازیاب کروا لیا گیا ہے. یہ ان کا پہلا ٹویٹ تھا جب انہوں نے سب سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہیں بازیاب کروا لیا گیا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہی لیا گیا کہ اگر بازیاب کروا لیا گیا تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اب خیریت سے کسی بھی وقت اپنے گھر پہنچ جائیں گے. خیر ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی خبر آ گئی کہ وہ اپنے گھر اس وقت پہنچ چکے ہیں اور بعافیت اور خیریت ہیں. لیکن ناظرین ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحافی جو آلموسٹ 142 دن جیل میں رہا، وہ جیل میں رہا یا جہاں بھی رہا، مسنگ پرسن میں رہا، بہرحال کسی نے اسے اغوا کیا تھا، جو بھی معاملہ تھا، تو 142 دن وہ غائب رہا. اب صورتحال یہ تھی کہ 10 مئی کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بیرون ملک سفر کر رہے تھے تو اچانک انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد پھر پولیس کے حوالے سے کچھ نئی نیوز بھی سامنے آئیں. پہلے تو پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، پھر ان کی ویڈیو کیمراز کے سے کچھ پکس بھی آئیں، کچھ ویڈیوز بھی آئیں، پھر ان کا کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو فالو کر رہے تھے، لاہور جانے تک کی خبریں بھی آئیں. اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں پھر کورٹ میں پیش کی گئیں، عدالت میں گئیں. تو عدالت نے پھر چیلنج دے دیا کہ ہمیں یہ کیس جو ہے ہمارے لیے ایک چیلنجنگ کیس ہے اور اس کو ہم جلد سے جلد سولو کریں گے. بہرحال اب اس کی جو لاسٹ اپڈیٹ تھی جب کورٹ میں یہ کیس تھا تو عدالت نے اب انہیں 26 کا میرے خیال ہے شاید انہیں لاسٹ ڈیٹ دی تھی کہ 26 سپٹمبر تک ہر حال میں عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہیں گھر ہونا چاہیے. اگر وہ گھر نہیں ہوتے تو ہم سیریس ایکشن لیں گے. اس سے پہلے بھی عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب جو ہیں انہیں کچھ کالز بھی آئی تھیں. ان کالز کا بھی ایک پھر اس میں ایڈیشن ایک بینیفٹ ملا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. میں تو خیر یہی کہوں گا. تو خیر انہیں کالز پہلے کی جاتی رہی تھیں کیس کے حوالے سے جب یہ کیس اپنے آخری مراحل میں تھا. وہ سارے معاملات ایک طرف ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ عمران ریاض خان صاحب اپنے گھر خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ پہنچ گئے. لیکن ایک سوال جو ابھی بھی کھڑا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان کا قصور کیا تھا، ان کی زبان بندی کے لیے انہیں 142 دن حبس بے جا میں رکھا گیا، کس لیے رکھا گیا، کون لوگ ان کے اغوا کار تھے، کنہوں نے پہلے انہیں کسی شہر میں، پھر دوسرے شہر، پھر تیسرے شہر، پھر آگے ایک نئے ملک کی باتیں ہوتی رہیں، افغانستان میں شفٹ کیے گئے ادھر ادھر اور پھر ان کی موت کی خبریں چلائیں گئی. یہ سارے تجربات ان کی زندگی پر کس لیے کیے جا رہے تھے، کیا ایسی مجبوری تھی کہ انہیں گرفتار کرنا پڑا. صرف کیا ایک وجہ تھی کہ وہ حق کی آواز جو سمجھتے تھے، جسے وہ حق سمجھتے تھے وہ بول رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول رہے تھے، اور جو ظلم اور بربریت کی جا رہی تھی اس وقت پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے وہ اس کے خلاف بول رہے تھے. تو اس کی انہیں اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی. ایک سوال ابھی بھی رہے گا کہ یہ گرفتار کرنے والے یا اغوا کرنے والے اغوا کار کون تھے، عمران ریاض خان کو کہاں پہ رکھا گیا اور عمران ریاض خان کا قصور کیا تھا. ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو 142 دن اذیت میں سے گزرنا پڑا. اس اذیت کا ذمہ دار کون ہے اور اس سے گرفتار کر کے یا اسے اغوا کر کے کیا مقاصد نکالے گئے. کیا پاکستان کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر کیا ہمیں آزادی کے ساتھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنی آواز یا جو ہم حق سمجھتے ہیں یا تو کنونس کیا جائے کہ جیسے ہم حق سمجھتے ہیں ہم غلط ہیں، آپ اپنا ایک اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیں، آپ کا ویو پوائنٹ اگر وہ ایکسیپٹیبل ہو، اگر کنونس ہوگے تو کنونس ہوگے. یہ جرنلسٹ یا اس طرح کے جو دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے سافٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ان کے پاس تو کوئی ان کی بیک اپ پہ کوئی لشکر یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے غنڈے نہیں پالے ہوتے.
تھے. انہیں تو اگر کنونس کیا جائے تو وہ فوراً کنونس ہو کے جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ اس پہ آ جاتے ہیں. تو اینی وے یہ بہرحال ایک ہم سے بے جان میں رکھنا, اذیت میں رکھنا اس کے خاندان کو, ان کی فیملی کو, یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا. اور یہ ہمیشہ جو حق کی زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ خواہ کسی جماعت کے ساتھ بھی کسی بھی جماعت کو سپورٹ کرتے ہوں, ان کے لیے بہرحال یہ ہمیشہ ایک تھریٹ رہے گا. اب اس کے بعد نئی معلومات جیسے جیسے وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ وہ ساری اپڈیٹ ہو جائیں گی کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہاں رکھا گیا, لیکن کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہوں, میں بھی نہیں بولنا چاہتا, نہ میں بولوں گا. اینی وے ایک دوسرا سوال جو ہے وہ اب آج کل وہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ایک اس نے ایک اپنا دھماکہ کر رکھا ہے. وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے واپسی کا اعلان کیا ہوا ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ تو میاں نواز شریف صاحب دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو دو جو چیزیں ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک تو جو سچویشن چل رہی ہے اس میں اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو وہ اریسٹ ہوں گے. ایک بات تو یہ بالکل شارٹ شور ہے, اس میں انہوں نے چونکہ عبوری ضمانتیں بھی لے رکھی ہیں. آج کل بھی اس کی نیوز چل رہی تھی کہ عبوری ضمانتیں جو ہیں وہ 7 دن کے لیے لے لی گئی ہیں. تو مجھے جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت نظر آ رہا ہے, جو ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے, اس میں مجھے تو خیر دو چیزیں نظر آ رہی ہیں. نہ تو میاں نواز شریف صاحب کی مجھے آگے گورنمنٹ نظر آ رہی ہے, اور نہ ہی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے جیل سے باہر دکھائی دے رہے ہیں. وہ جیل میں بھی جائیں گے اور ان کی گورنمنٹ بھی نہیں ہے. اس کی میں آپ کو جب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گا تو شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر پولیٹکس چل رہی ہے وہ اینٹی مسلم لیگ نون چل رہی ہے, یعنی عمران خان اور مسلم لیگ نون ہے. تو جو بندہ مسلم لیگ نون کے اینٹی بولے گا وہ پیک پکڑ جائے گا, کیونکہ اس وقت کوئی 70-80% لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کا, شہباز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا نام بھی نہیں سننا چاہتے. تو یہی وجہ ہے کہ اب پاک فوج کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے, یا جو لوگ پاکستان آرمی کے حوالے سے غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف اور شریف برادران اس خاندان کو پاکستان آرمی کسی طرح فیور کر رہی ہے. اسی وجہ سے پاکستان آرمی کے اوپر بھی ایک قدغن یا ایک بد زبانی کی جاتی ہے, یا ان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں. تو ایک تو عوام بھی ان کا نام سننا پسند نہیں کرتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی تھوڑے سے شبہات بھی آ جاتے ہیں کہ یہ ان کو فیور کر رہے ہیں تو عوام ان کی بھی اینٹی ہوتی جا رہی ہے, یا ان کے بھی خلاف بولتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے, یہ سچویشن ہے کہ اس سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ, آرمی یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ نواز شریف کو آگے لانے کا رسک نہیں لے گا, کیونکہ نواز شریف کو اگر وہ آگے لے کے آتے بھی ہیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے گورنمنٹ چلانا یا گورنمنٹ میں رہنا, کیونکہ ان کے خلاف کوئی بھی اگر اٹھے گا تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ ملک کے حالات پھر سے خراب کر سکتا ہے. اب آپ کو اگر بڑی 2-4 چیزیں بتائیں تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک اور ٹوٹ پھوٹ جاری ہے. آپ کو سعد رفیق صاحب کے حوالے سے پتہ چلا ہوگا, اور بھی بہت سارے ان کے رہنما ہیں, اب ایک ذکر نہیں ہو سکتا. بہت سارے رہنما جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے اس وقت ناراض بیٹھے ہیں. دوسری طرف مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے, ان سے ریزائن لے لیا گیا. مفتاح اسماعیل صاحب آلریڈی نون لیگ سے ناراض تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے ان کی بھی ناراضگی کی صورتحالیں چل رہی تھیں. تو انہوں نے ایک ایمرجنگ پاکستان کے نام سے ایک نیا فورم بنا رکھا تھا, جس سے وہ مختلف شہروں میں جا کر مختلف قسم کی کانفرنسز کر رہے تھے اور سیشن کر رہے تھے, جس میں وہ پاکستان, آنے والا پاکستان, نیا پاکستان کیسا ہوگا اور پاکستان کے مسائل کے اس پر وہ بات کر رہے تھے. اب عوام ان کو سن بھی رہی تھی اور وہ بڑی پریکٹیکل باتیں کر رہے تھے, جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں وہ ان پہ ڈسکس کر رہے تھے, اور لوگ اس طرح کی باتیں پھر سنتے بھی ہیں اور یہ باتیں انہیں اپیل بھی کرتی ہیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے, جس سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی, لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے مسلم لیگ نواز کے حوالے سے, اور یہ پیدا تب ہوئی ہے جب نواز شریف کو گرین سگنل دیا گیا. تو نواز شریف نے ایک سپیچ کر ڈالی. اس سپیچ کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض حمید صاحب, ثاقب نثار صاحب, ان کے حوالے سے بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو کی, اور اس گفتگو کے بعد اسٹیبلشمنٹ ایک بار ان سے ناراض ہو گئی ہے. ناراض ہونے کے بعد انہوں نے ایک سخت قسم کا پیغام بھی بھیجا ہے انہیں, جو شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بلڈ پریشر اچانک ہائی ہو گیا اور انہیں لندن جانا پڑا, اور لندن یاترا میں انہوں نے فوراً جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کی
और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आप जो बोंगियाँ मार रहे हैं इसके बाद तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। पहले भी आपने ये 2 जर्नैल थे, इनका नाम लिया था और आपकी बोलती बंद कर दी थी, उतार के मक्खन की तरह निकाल के बाहर आपको फेंक दिया था और 50 रुपए के स्टाम्प पर मिन्नते तरले करके आपको मुल्क से भगाना पड़ा था। अब फिर आपने वही चबले मारना शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी बातें भाई ने समझाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इधर सूरत हाल तब्दील हो गई है। उसमें इमरान रियाज खान साहब की जो बाजियाबी है, ये एक मैसेज है जस्ट कि हम अपनी ना तो सिर्फ सियासी फ़िक्र बदलने लगे हैं, सोच बदलने लगे हैं, बल्कि हम अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करने लगे हैं। तो इस पॉलिसीज़ के बाद जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो नई, पहले तो आपको पता है IP जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने जो बना रखी थी, दूसरी एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से परवेज़ खटक साहब की जमात है, ये भी एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात थी। पहली भी आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात थी और एक पूरी आशीर्वाद हासिल किया। अब एक तीसरा पैनल जो फिलहाल तो री इमर्जिंग पाकिस्तान के नाम से काम कर रहा है, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ और भी बड़े लोग हैं। और अब ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे दूसरे निसार चौधरी निसार साहब, इस तरह के लोग जो पीछे एक दफ़ा पर्दे फिल्म से गायब हो रहे थे, वो सारे भी तैयार हो गए और एस्टैब्लिशमेंट ने भी अब इन पर हाथ रख दिया है। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस सिचुएशन में वापस आते हैं तो वो सीधे जेल जाएंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रुख मोड़ लिया और एक नौ तर्ज पर एक नई जमात बनाने के लिए तैयार बैठी है कि वो समझते हैं कि शायद वो इलेक्शन में आएगी, जीत जाएगी और आगे चले जाएंगे। और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी आपको पता है फिर जैसे एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे उन्होंने वही करना है। तो इस वक्त नून लीग जो है उसको ग्राउंड से साफ कर दिया गया एस्टैब्लिशमेंट की नज़र से, क्योंकि नून लीग ये समझती थी कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन अब बड़ी निकल आई हैं। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब किसी गलत फहमी का शिकार हो गए और वो समझते हैं कि मेरे लिए हालात बेहतर है और उनके नून लीग के वर्कर्स के जज्बात और किसी के मशवरे के साथ अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो अभी इस वक्त चल रहा है, तो याद रखिएगा कि मियां जदों आएंगे तो फिर वड़ जाएंगे। अब वो वापस लंदन या जद्दा बच के नहीं जाएंगे। एक चीज़ तो ये थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, लेकिन वीडियो मेरी थोड़ी सी लेंथी हो गई थी। मैं चाह रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बिहाइंड द स्क्रीन जो मामलात चल रहे थे, ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो बन रहा था, उस पर एक डिटेल वीडियो करी हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसलिए फिर मुझे ये सारी चीज़ें वाइंड अप करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का बन चुका है, हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या वो सूरत हाल है जिसमें नून लीग जो है वो नवाज शरीफ को वापस लाने का रिस्क नहीं ले सकती। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।